کرتا ہے، اور عبرتناک بنانے کے لیے بھی تو سزائیں دینے والوں میں سب سے بڑی سزا دینے والا ہے۔ پروردگار، تو نے ہی مجھے اجازت دی ہے کہ میں تجھ سے دعا اور سوال کروں۔ اے میری طرف سے اپنی حمد کو سننے والے، مجھ پر رحم فرما، میری پکار کا جواب دے دے۔ اے بہت معاف کرنے والے، میری غلطیوں کو معاف کر دے۔ صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد پر۔ میری پیاری بہنوں بیٹیوں، ماشاءاللہ رمضان کی برکتیں محبتیں ویسے ہی ہم سب اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، شیطان بند ہوتا ہے اور لطف و کرم کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک آیت پڑھنا پورے قرآن کے برابر ہوتا ہے۔ اور یہ میری چھوٹی چھوٹی سی، میں کیا کہوں، ینگ لیڈیز یا اسمارٹ گرلز، دونوں چیزیں آپ پہ فٹ ہوتی ہیں، کیونکہ کلاس 4 سے کلاس 8 تک کی بچیاں ہیں، تو 5 سے 8 تک کی، تو ماشاءاللہ وہ چہرے، وہ بچیاں جو عبادت کو واجبات کے ساتھ انجام دے رہی ہیں، اور ہماری چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری بیٹیاں بھی ہیں، ہے نا۔ اور خواہر زہرا نے بہت خوبصورت ڈسکشنز میں آپ سب کے ساتھ قرآنی قصوں پہ بات کی۔ ہم کچھ قرآنی دعاؤں پہ بات کریں گے، اور اس کا خیال بھی مجھے یہ دعا افتتاح کے دوسرے جملے سے آیا، جس میں ہمارے امام موجود نے ہمیں ایک خوبصورت جملہ دیا، کیونکہ کچھ باتیں وہ ہیں جو ہم اور آپ کہتے ہیں یا کرتے ہیں، ہمارا سلیکشن آف ورڈز، ہماری ووکیبلری، ہمارا سینٹینس سٹرکچر، اور کچھ الفاظ وہ ہوتے ہیں جو معصومین نے ادا کیے، اور کچھ لفظ وہ ہیں جو اللہ نے قرآن میں ہمارے لیے جمع کر دیے، ہے نا۔ تو جتنا فرق مخلوق اور خدا میں ہے، اتنا ہی فرق ہمارے کلام میں اور کلام الہیہ میں ہے ایسا؟ تو یقیناً جو اللہ کا کلام ہو یا معصومین کی معصورہ دعائیں ہوں، وہ سب ہمارے اور آپ کی تربیت کا حصہ ہیں، اور ہم جتنا زیادہ ان پہ غور کریں گے، انہیں سمجھیں گے، انہیں اختیار کریں گے، کیونکہ علماء بیان کرتے ہیں، جو دعا کے بارے میں ڈیٹیل بکس ہیں میرے سامنے، وہ مدرسے جانے والی اور جزیرہ خضرہ میں پڑھنے والی خوبصورت بیٹیاں ہیں، کہ جو باجماعت نماز بھی اسکول کے روٹین کے حصے میں پڑھتی ہیں، جو حجاب کرنا، وضو کرنا ارلی ایئر سے سیکھنا جانتی ہیں، ہے نا ایسا؟ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا دین پڑھ رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں، امام آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور قرب الہیہ میں، لطف عبادت میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے، ہے نا۔ دعا کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ دعا پڑھنے کی ایک کیفیت یہ ہے کہ وہ صرف پڑھی جائے، رٹا رٹا جملہ، جیسے محفل مجزا میں روزانہ دعا افتتاح پڑھی جاتی ہے، ہر کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن جتنے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا سب کے پڑھنے کا لیول ایک جیسا ہوتا ہے؟ ہم جو بھی قرآن پڑھ رہے تھے، بہترین کلام الہیہ، بہترین ماحول میں، انداز میں پڑھا جا رہا تھا۔ اللہ ہم سب پہ اس کی برکتیں نازل کرے۔ کلام الہیہ کی طرف دیکھنا عبادت، سننا عبادت، پڑھنا عبادت، سارے مرحلے ہیں، لیکن کیا سب کا قرآن پڑھنے کی کیفیت ایک جیسی تھی؟ نہیں، کیفیات مختلف ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہم صرف لفظ کو زبان سے ادا کرتے ہیں، دوسری کیفیت ہوتی ہے کہ جو ہم معنی سمجھ سکتے ہیں۔ سمپل عربی میں ہمیں سکھایا جاتا ہے، ہمیں ٹرانسلیشنز یاد کروائی جاتی ہیں، اور اس طرح کی مختلف کیفیتیں ہیں کہ ہمیں سٹیٹمنٹ کے میننگ پتا ہوتے ہیں، یا جیسے میں نے ابھی اردو میں پڑھا تو سمجھ میں سب کے آیا کہ کیا پڑھا، لیکن کتنوں نے اسے دل سے سمجھا۔ ایک ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ادا کر دینا اور مینٹلی اسے ایکسپٹ کر لینا، ایک ہوتا ہے خلوص نیت سے اسے سمجھنا، اور اس سے آگے جذبات کے، ایموشنز کے، ہمارے ریاکشن کے اس لیول پہ جانا جہاں وہ چیز ہمارے دل پہ اثر کرے اور نینو سیکنڈ میں عرش تک پہنچ جائے، ایسی دعا، ہے نا۔ مختلف کیفیتیں ہوئی یا نہیں ہوئی، کچھ دعائیں ہم رٹی رٹائی پڑھتے ہیں، جلدی اللہم کل ولی کا ہم سب بہت پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجلس کے آخر میں چپل ڈھونڈتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، کبھی تبرک لیتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، کبھی باہر ڈرائیور کی طرف بھاگتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، اور کبھی کھڑے ہو کر یہ سوچ کر پڑھ رہے ہیں کہ اسی فرش پر امام ہیں، ہم امام کی اجازت سے یہاں پہنچے ہیں، اور امام ہماری دعا کو سن رہے ہیں،
ہم ان کی سلامتی کی بات کر رہے ہیں، وہ ہماری سلامتی کی بات کر رہے ہیں. کیا وہ بھاگتا دوڑتا پڑھنا اور یہ سوچ کے پڑھنا کہ میرے قریب کہیں امام ہیں، یہ دونوں باتیں برابر ہو سکتی ہیں؟ نہیں. ہم ماشاءاللہ 14 رمضان سن 1445 ہجری تک پہنچ گئے ہیں، اتنے خوبصورت قرآن قصے سن چکے ہیں، اتنی بہترین نمازیں، عبادتیں، روزے کر رہے ہیں. اور یہ اس مہینے میں جب ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ نے ہمیں سحری سے افطاری تک ایک بھوک کا تحفہ دیا ہے نا. ہم دنیا میں کسی کے مہمان ہوتے ہیں، وہ سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ ہمارے کھانے پینے کے ارینجمنٹ کرتا ہے. اور ہم اللہ کے مہمان ہو جو سراپا نور، سراپا عطا، کن فیکون کی منزل پر، کہ جسے کسی چیز میں کچھ مشکل نہیں ہے ایسا پروردگار ہمارا. اب اگر میرا بجٹ تھوڑا ہے، میری عقل تھوڑی ہے، لیکن میں اپنے مہمان کے لیے بیسٹ فوڈ ارینج کروں، تو میرا اللہ کیوں نہ کرے؟ کرتا ہے نا پروردگار. آپ سب جانتے ہیں کہ فوڈ صرف وہ نہیں ہے جو ہم نوالے توڑ کر یا چمچے سے اس منہ میں ڈال کر دانت سے چبا کر حلق سے اتارتے ہیں. یہ فقط ظاہری غذا ہے نا. لیکن یہ ماہ رمضان کے روزے جو ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ لعلکم تتقون، شاید ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں. دنیا کا ٹرانسلیشن یہ ہے، لیکن متقی کا اصل ٹرانسلیشن یہ ہے اللہ کے ہونے کو محسوس کر سکیں. ٹھیک ہے؟ تو جب ہم اس روزے میں اللہ کے ہونے کو محسوس کرتے ہیں تو وہ محسوس کرنا بھی ہمارے اپنی ٹیمپرمنٹ کے حساب سے ہوتا ہے، اپنے اپنے ظرف کے مطابق ہوتا ہے. جو جیسا سمجھ سکتا ہے، جس کی جتنی عقل ہے، جس کا جتنا علم ہے، جس کی جیسی کیفیت ہے، وہ ویسا ہی خدا کے ہونے کو محسوس کر سکتا ہے، یا کسی کے بھی ہونے کو. ابھی جیسے اسی جگہ پہ کوئی اگر بیٹھ کے سوچنے لگے گرمی بہت، کچھ سمجھ نہیں آئے گا، صرف گرمی سے چکر آنے شروع ہو جائیں گے. کوئی اگر بیٹھ کے یہ سوچے کہ اتنے دنوں بعد مس بطول کو دیکھا، شاید وہ ہم سے کوئی اچھی بات کر لیں، تو اس کا دھیان گرمی پہ نہیں جائے گا، وہ باتوں پہ چلا جائے گا، ہے نا. دونوں ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں، لیکن جس نے اپنے ایٹیٹیوڈ کو، اپنے ریاکشن کو، اپنے ٹائم فریم کو جس ایموشن میں یا جس تھاٹ میں فٹ کیا، وہ اس کے مطابق فیل کرے گا. ہے ایسا؟ ہمیں بھی اس ماہ رمضان میں، اور خصوصیت سے اس وقت میں جب سو جانا عبادت ہے، جب ایک آیت پڑھنا پورے قرآن کے برابر ہے، جب شیطان بند ہے اور اللہ ہماری مہمانداری کر رہا ہے، تو وہ ہمارے اس ظاہری جسم کی غذا سے زیادہ اندر موجود ہمارے نفس اور روح کو لطف عبادت کی غذا دے رہا ہے، انڈرسٹینڈنگ میں گرو کر رہا ہے. میری بیٹیوں، جس طرح مجلس کے فرش پہ ہم جیسے آتے ہیں اس سے بہتر ہو کر جاتے ہیں، بالکل اسی طرح ہر روزے کا لمحہ، ہر درس میں گزارا ہوا سیکنڈ ہمیں اس سے بہتر کرتا ہے جیسے ہم پہلے تھے. کسی نے سوال کیا معصوم سے، ہمیں کیسے پتا چلے ہماری نمازیں، روزے، حج، زیارت قبول ہوئی؟ اب وہ شخص جو تھا بہت مٹیریلسٹک دنیا دار تھا، لیکن معصوم کے پاس آنے کے لیے بڑا اچھا سا نہا کے، صاف کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے آیا تھا. اور ہمارے معصومین کی شان کیا ہے؟ وہ ہر ایک کے قریب جا کر گفتگو کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو معصوم نے ارشاد فرمایا، تم ابھی نہا کر آئے ہو؟ اس نے کہا جی امام، آپ کے پاس آنے کے لیے میں نے بہترین غسل کیا ہے، بہترین لباس اور خوشبو لگائی ہے. ہم بھی سب سے اچھا تیار ہو کر کیا کام کریں؟ نماز پڑھیں. ماشاءاللہ میری بیٹیاں بہترین جانتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے ملاقات ہے. باقی سارے کام دنیا سے ملاقات ہیں، اور وہ دنیا کے لیول کی تیاری ہونی چاہیے، اور جو اللہ سے ملاقات ہے وہ اللہ کے لیول کی تیاری ہونی چاہیے. ہے ایسا نا؟ تو امام نے فرمایا جس طرح تمہیں نہانے سے پہلے اور نہانے کے بعد فرق محسوس ہوتا ہے، سوچئے گا، ٹائم ہوتا ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے، لیکن ہم پسینہ، گندگی، بدبو، تھکن، کچھ بھی محسوس کر رہے ہیں، اور اگر فریش واٹر سے اچھا سا اپنی پسند کے باڈی واش اور شیمپو، کنڈیشنر وغیرہ سے نہا کے نکلیں، کیا دونوں کیفیتیں ایک جیسی ہو سکتی ہیں؟ نو. وی آر پیوریفائڈ. ہم طہارت نصف ایمان، پاکیزگی کے ایک لیول پر اوپر جاتے ہیں اس ظاہری جسم کے لیے، ہے نا.
تو اس نے فوراً کہا بالکل نہانا محسوس کرتا ہوں. تو امام نے ارشاد فرمایا تمہاری عبادتیں بھی تمہارے نفس و روح کا غسل ہیں، ہمارے نفس و روح کی طہارت ہیں. اگر تم کوئی نماز پڑھو، روزہ رکھو، درس سنو، مجلس میں جاؤ، حج و زیارات پہ جاؤ، جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آ گئے، تو تمہاری عبادت قبول نہیں ہوئی. لیکن تم جیسے گئے تھے اس سے بہتر ہوئے. یاد رکھیے گا، نہانے سے پہلے، نہانے کے بعد. ٹھیک ہے؟ تو جتنی فریشنس، پیوریفیکیشن، اسمیل، اور ایک اپنے آپ پہ پیار آ جاتا ہے نا، اچھا سا تیار ہوتے ہیں نہا دھو کے، ایک خود میں ایک خوبصورتی محسوس ہوتی ہے نا، جب آپ اپنی پسند کا اچھا سا واش کریں، اچھا سا ڈریس پہنیں. بالکل اسی طرح ہر تلاوت قرآن، ہر رکھا ہوا روزہ، اور چونکہ ہمارا ٹاپک دعا ہے، ہر مانگی ہوئی دعا آپ کو اس سے بہتر کرتی ہے جیسا وہ دعا پڑھنے سے پہلے آپ تھے. ٹھیک ہے؟ اور اس بات کو ہمیں، آج 14 رمضان، 13 دن گزر چکے ہیں، آپ بہترین خلوص سے عبادتیں کر رہی ہیں. اب 14 سے 18 تک ہم قرآن سے 5 کوئی بھی دعائیں چھوٹی چھوٹی اور ان کے کی پوائنٹس کو صرف ڈسکس کریں گے، کیونکہ ڈیٹیل آپ خود ڈھونڈیں گی اور آپ خود جانتی ہیں، آپ خود پڑھتی رہتی ہیں. لیکن بات صرف اتنی ہے، جس طرح بک ریویو آپ کو بک کی طرف زیادہ شوق سے لے جاتا ہے، اسی طرح یہ 30 منٹس کا چھوٹا سا درس آپ کو اس دعا سے اور اس کی اسپرچل ویلیوز سے، اس کی ایموشن سے اور زیادہ کنیکٹ کرے گا. 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا بہترین عبادت ہے اور تمہیں رب سے جوڑ دیتی ہے. ہم رب سے جڑنے کے لیے ایک اپنا طریقہ نکالیں اور ایک وہ طریقہ نکالیں جو معصوم نے بتایا ہو یا جو خود اللہ نے بتایا ہو. جیسے یہ دعائے افتتاح، اس کو بارے میں بیان کیا گیا. سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے اس دعا کو حاصل کیا نائبین خاص میں سے حضرت محمد ابن عثمان سے، کیونکہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی رمضان کی کسی شب کو انہوں نے گزارا ہو اس دعا کے بغیر. یعنی نائبین خاص کون ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ 4 بہترین علماء دین جو براہ راست امام سے پیغام لیتے تھے اور ہمیں دیتے تھے، ان میں سے ایک جن کے والد بھی اسی مرتبے پہ تھے اور یہ خود بھی اسی مرتبے پہ تھے. سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ وہ ہر رات پوری رمضان ضرور اس دعا افتتاح کو پڑھتے تھے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا براہ راست ہمیں خود ہمارے موجود امام نے دی ہے. اور اگر آپ کو تھوڑا سا بھی وقت ملے اس کو ضرور غور سے پڑھیے گا. کیا خوبصورت بات ہے. اس کو پڑھتے ہوئے میں صرف اگر ایک بات سوچتی ہوں، میرے امام نے اس اسپرچل گروتھ کے منتھ میں مجھے یہ دعا خود بہترین افطار کے طور پہ دی ہے، اور اس دعا میں امام نے خود اپنے آنے والے زمانے کے بارے میں بتایا ہے. کیسا ہوگا، کیا ہوگا. ہم جزیرہ خضرہ میں بیٹھے ہیں، امام کی حکومت ہے نا، ہمیں اگر امام کے آنے کا انتظار ہے، ہم ان کے نہ ہونے کے درد کو محسوس کرتے ہیں، تو اس دعا کو سمجھ کر پڑھیے. آپ کو خود بخود امام بتائیں گے کہ آپ نے ان کے قریب جانے کے لیے اور کیا کام کرنا ہے. اور جیسا کہ قرآن شروع ہوا ہم سے، خطبہ فدق شروع ہوا ہم سے، بی بی زینب کا خطبہ شروع ہوا ہم سے، مولا علی کے خطبے شروع ہوتے ہیں ہم سے، صحیفہ سجادیہ کی دعا شروع ہوتی ہیں ہم سے، بالکل اسی طرح دعا افتتاح شروع ہوئی ہم سے. اور اس کے دوسرے جملے میں امام فرماتے ہیں اللہ سے ہم کیسے بات کریں؟ اے اللہ، تو نے مجھے دعا مانگنے کی اجازت دی ہے. یعنی امام چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ اللہ سے دعا کے ذریعے جڑے رہیں. ٹھیک ہے؟ اب دعا کیا؟ چند لفظ. اللہ میاں میں پاس ہو جاؤں، اللہ میاں سب سے اچھی میں لگوں، اللہ میاں سب سے اچھی افطاری میری ہو، امی نے میری پسند کے کام کی ہو، عید پہ مجھ سے اچھا کوئی نہ لگے. ایسی دعائیں ہم بچپن میں مانگتے تھے، شاید علم کم تھا یا عقل کم تھی. لیکن ارشاد معصومین کیا ہے؟ اپنی دعائیں چیک کرو. تمہاری دعا میں جتنا دنیا ہے اتنا تم دنیا کے ہو، اور جتنی دین ہے، آخرت ہے، اتنا تم آخرت کے ہو. یعنی کسی اور کی طرف دیکھنا ہی نہیں ہے،
آپ نے کلیئرلی کیا کرنا ہے؟ اپنے گریبان میں خود جھانکنا ہے. میں جو مانگ رہی ہوں میں چیک کروں میں کیا مانگ رہی ہوں. اگر میں صرف پوزیشن، بیوٹی، جولری، برانڈ اور کھانے اور یہ اور وہ، تو میں تو دنیا میں پھنسی ہوئی ہوں، ہے نا. لیکن اگر میں اس کے ساتھ ساتھ آخرت، نجات، بخشش، قرب معصومین، مودت معصومین، اتنے پر لطف چیزوں کو مانگ رہی ہوں. اب مانگنے کی بھی درجات ہیں. ایک درجہ وہ جو زبان سے تو بہت کچھ، جو بھی ذاکرہ پڑھتی ہیں کہیں بھی کسی مجلس میں، آپ ماشاءاللہ بہت سی ذاکرات ہیں اور بہترین ذاکرین بنے، اچھی ٹیچرز ہیں اور اچھی ٹیچرز بنے انشاءاللہ. جزیرہ خضرہ اسی کی پروڈکٹ سے سچتا رہے، سنورتا رہے، اور ہم زیادہ سے زیادہ ترقی کرتے رہیں. لیکن بیٹا، دعاؤں کے لفظ میں تاثیر ہوتی ہے. اگر نہ ہوتی تو قرآن میں انبیاء کی دعا ایسے ہی نہ رکھی جاتی. اور آج کے سرنامہ کلام میں جو دعا پڑھی، قرآن کے 7ویں سورہ آراف کی آیت نمبر 23. اور ہماری جو قنوت کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اکثر نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں. اور جتنا قرآن پہ ریسرچ کی گئی اور جو علماء کے منہ سے سنا، اس کے مطابق یہ انسان کی مانگی ہوئی پہلی دعا ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت آدم خود ابو الانبیاء اور پہلے انسان ہے. تو جو پہلا انسان ہے وہی پہلی دعا مانگے گا نا. اب اگر ہم سورہ آراف پہ جائیں، ماشاءاللہ سٹوریز آپ نے ساری سنی بھی ہیں، سمجھی بھی ہیں. میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے ایموشنل تھنکنگ کو تھوڑا سا بہتر کریں. ہم چیزوں پہ ریاکٹ کرنے کو تھوڑا سا اپنے اللہ کے قریب، اپنے معصومین کے مطابق لے کر جائیں. کیونکہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ارشاد فرماتے ہیں کہ تم یہ دیکھو کہ تم کیا سوچ رہے ہو، کیا سمجھ رہے ہو، اور کسی حال میں کیسے عمل کرتے ہو. ہمارے شیعہ ہو تو ہمارے لیے باعث تذلیل نہ بنو، ہمارے لیے محبتوں کا باعث بنو. ہم میں سے کوئی ہے جو سوچ سکتا ہے کہ اپنے امام کو ذلیل کرنے کا سبب بنے؟ نعوذ باللہ، نہیں. تو ایسی ہی بات وہاں مدینے کے مدرسے میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا امام سے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ہم کیسے آپ کو ذلیل کریں؟ کہ جب تم ہمارے شیعہ ہوتے ہوئے بھی برا سوچتے ہو، برا بولتے ہو، برا کرتے ہو، کسی بھی سچویشن میں ابرپٹ یا شیطانی ریئیکٹ کرتے ہو، تو تم اپنے امام کو ذلیل کرتے ہو، نعوذ باللہ، ان کو ڈی گریڈ کرتے ہو. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی کرو ہوگا وہ لیڈر سے پہچانا جائے گا، اور لیڈر اپنے کرو سے پہچانا جائے گا. جیسے گرلز کیمپس کی کوئی بھی بچی کچھ بھی کرے تو وہ بھابھی پرائڈ لیں گی نا کہ میرے کیمپس کی بچی نے یہ کیا. اور اگر بھابھی کچھ اچھا گفٹ دیں تو آپ سب فخر سے کہیں گے ہمیں بھابھی نے یہ دیا. یعنی ایک لیڈر کا اور ٹیم کا کنیکشن ہوتا ہے نا. تو ہمارا لیڈر آف دا ٹیم کون ہے؟ امام زمانہ اجلہ فرجہ شریف. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے ایک لطف کا رابطہ رکھیں تو ہمیں کیا درست کرنا ہے؟ اپنے ایموشنز کو اور اپنے ریاکشنز کو. کیوں بات کر رہی ہوں؟ کیونکہ اس دعا میں یہی ہوا، ربنا ظلمنا انفسنا. اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ اگر سورہ آراف میں ہی ہم آیت نمبر 11 سے 18 تک، فرام 11 till 18 آیات کا ٹرانسلیشن پڑھیں تو یہ وہ کیفیت ہیں جہاں اللہ بیان کر رہا ہے ہم نے آدم کو پریزنٹ کر دیا، آدم کو تیار کر دیا اور سب کو آرڈر دیا کہ اب ان کو سجدہ کرو. یہاں سے بات ہو رہی ہے. اور اس کے بعد شیطان نے کہا کہ میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا. اب اس سے اگلی آیت میں اب یہ 11 12 13 14 15 کے تمام آیتوں کو اگر ملا کے ٹرانسلیشن جلدی کم وقت کی وجہ سے کروں تو اس طرح ہے کہ اللہ نے شیطان سے پوچھا تو کیوں سجدہ نہیں کر رہا؟ تو شیطان نے پہلا قیاس کیا، اپنی تھنکنگ، اپنا آئیڈیا. ہم میں سے بھی بہت سے ہوتے ہیں نا، ٹیچر تو بس ان کی تعریف کرتی نا، ان کے رشتہ دار کی بچی ہوں گی، انہوں نے گفٹ دیا ہوگا بہت اچھا، تبھی وہ ان کے پیچھے پڑی رہتی ہیں، ہماری تو سنتی نہیں ہے. ہم تو کچھ کر لیں ہم تو نظر ہی نہیں آئیں گے، سب تو ان کو مل جائے گا. ایسے بہت سے قیاس، خیال، میری اپنی تھنکنگ ہوتی ہے اور میں اپنا ایک فریم آف مائنڈ بنا لیتی ہوں. کیا
فقہ جعفریہ میں اس طرح کے قیاس کی اجازت ہے؟ ہمیں اللہ کے رحم پہ یقین رکھنا ہے، ہمیں قرآن کی نورانیت پہ یقین رکھنا ہے، ہمیں اپنے دین کی صداقت پہ یقین رکھنا ہے، اور اپنے طرف سے آئیڈیاز لگا کر چیزوں کو ڈیسائیڈ نہیں کر لینا کہ بھائی میرے بدن سے پیشاب بھی نکلتا ہے پسینہ بھی نکلتا ہے دونوں ایک جیسے ہوں گے، دونوں نمکین پانی ہے۔ یہ ہمارا دین ڈیسائیڈ کرے گا کیا نجس ہے اور کیا پاک ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک مثال اس لیے دی ہے تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں پوری بات رہے، اور یہ مثال بھی میں اپنی طرف سے نہیں دے رہی، تفسیر نمونہ میں آیت اللہ مکارم الشیرازی صاحب نے اس طرح سے اس بات کو ایکسپلین کیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اپنی مرضی کے دین میں نہیں گھسانا، جو میں پڑھوں گی وہ اچھا ہے، جو کچھ بھی وہ پڑھے گی وہ غلط ہے، نو، دلوں کے حال پروردگار جانتا ہے، دین کو پروردگار سمجھتا ہے، اور یہ روزے کی کیفیت اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیوریفائی کریں اور تھوڑا سا بہتر انسانیت پہ سوچنے کے لیے پہنچ جائے۔ اب شیطان پہلا ہے جو کہہ رہا ہے میں آگ سے بنا، یہ مٹی سے بنا، یہ مجھ سے اوپر نہیں ہو سکتا۔ جیسے کوئی کلاس 10 والی کہے کہ میں تو 10 میں ہوں، یہ 5 والی بچی کیا میرے سامنے؟ کبھی آپ بھی 5 میں تھی، کبھی وہ بھی 10 میں آئے گی، ہے نا؟ یہ تو وقت وقت کی بات ہے نا کہ کون کہاں پہنچا۔ ہمیں رسپیکٹ سب کو دینا ہے، انسان سب کو سمجھنا ہے، یہی دین ہے، یہی قرآن ہے، یہی معصومین کا راستہ ہے۔ اور اس نے کیا کیا؟ کیونکہ آگ چمکتی ہے، مٹی زمین پہ پڑی رہتی ہے، تو اس نے اپنی طرف سے سوچا کہ آئی ایم سم تھنگ بیٹر، اور اللہ نے کہا کہ تو نے غلط سوچا۔ اور پھر یہ سورہ اعراف کی آیتوں میں ہے کہ تو نکل جا میرے پاس سے، کیونکہ اس نے ایک حکم کو نہیں مانا، ٹھیک ہے؟ تو اب قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہیں کہ شیطان نے کہا کہ مجھے اتنی زندگی اور موقع دے دے کہ میں اس کی اولاد کو بہکاؤں۔ اللہ نے کہا تجھے مہلت دے دی، اور پھر اس کے بعد کہا کہ تو نکل جا یہاں سے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی اولاد کو آگے پیچھے دائیں بائیں سے بہکاؤں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے تو اور جو تیری مانے وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ پوری ساری ان آیتوں کا ٹرانسلیشن پڑھا ہے سب میں نے۔ اب اس کے بعد کی آیتیں کیا ہیں؟ 19 سے لے کر 22 تک سورہ اعراف کی آیتیں، ان میں بتایا گیا کہ اللہ نے آدم سے کہا تم جنت میں رہو، سب کھانا پینا سوائے سے ایک درخت کے، اور شیطان انہیں بہکانے کے لیے پہنچ گیا۔ اب میں آیت کا ٹرانسلیشن پڑھ رہی ہوں۔ اس شیطان نے کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں تیرا خیر خواہ ہوں۔ ہمیں بھی دنیا میں ایسے بڑے اچھے اچھے ایڈوائزر مل جاتے ہیں، صرف میں تمہاری بیسٹ فرینڈ ہوں، کوئی تمہاری دوست نہیں ہے، سب تمہیں غلط سمجھتے ہیں، جو میں کہہ رہی ہوں وہ کر لو، بس وہی بیسٹ ہے، کسی کی بات تمہیں مت آنا، سب تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ میاں بھی دشمن ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ سورہ میں اگر آپ ٹرانسلیشن پڑھ کر دیکھیے ایسی ہی کیفیت ہے کہ شیطان اتنا قریب آ کر اور اتنی چکنی چپڑی باتیں کر رہا ہے اور قسمیں کھا رہا ہے کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو تم بھی فرشتے بن جاؤ گے، تو بہتر ہے کھا لو۔ جیسے ایک چیٹر لڑکی کہتی ہے تم بھی چیٹنگ کر لو فرسٹ آ جاؤ گے۔ عقل سے کام لو، کوئی چیٹنگ کر کے فرسٹ آ سکتا ہے؟ نو۔ اگر کسی بھی کاغذ میں بڑے بڑے نمبر آ بھی گئے، اللہ میاں نہیں دیکھ رہے، امام زمانہ نہیں دیکھ رہے۔ ہمیں اپنے نفس پہ ظلم نہیں کرنا، یہ کیفیت میں رہنا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ اس نے اتنی قسمیں کھلوائیں کہ کھائی اور ان کو اتنا بہلایا پھسلایا، وہ کہیں گئے تو تھے نہیں، جنت میں ہی رہتے تھے، جنت میں سب کچھ اتنا آئیڈیل تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کیا کیا مکاریاں اور کیا کیا قسمیں الٹی پلٹی ہو سکتی ہیں، وہ ان کی باتوں میں آ گئے، اور پھر اللہ نے ان سے کہا کہ تم بھی یہاں سے چلے جاؤ۔ اب اگر یہاں پہ سمپلی میں بات کو روک کر آپ سب سے پوچھوں، دونوں جنت میں تھے یا آسمانوں میں تھے یا اللہ کے سامنے تھے؟ ایسا ہے؟ دونوں کو ڈوز اور ڈونٹس بتائے گئے۔ ایک نے کیا کیا؟ جن کو کہا گیا ڈو اٹ، انہوں نے کہا سوری میں نہیں کروں گا۔ دوسرے سے کہا گیا ڈو ناٹ ڈو اٹ، انہوں نے وہ کر دیا۔ ایسا ہی ہے آپ کے انسٹیٹیوشن میں بھی، آپ کی زندگی میں بھی، آپ کے گھر میں بھی بہت سے ڈوز ہوتے ہیں، بہت سے ڈونٹس ہوتے ہیں، ہے نا؟ اور ہمیں ان کے بیچ میں رہنا ہوتا ہے۔ دین کہتا ہے اپنے سنگھار کو لوگوں کے سامنے مت لاؤ، اور سوشل میڈیا کہتا ہے پیاری نظر آؤ اور پکچرز اپلوڈ کرو، اتنے پیارے بال کیوں چھپاؤ، میک اپ کیوں نہ کرو، دنیا کو اپنے ٹک ٹاک کیوں نہ دکھاؤ، اپنے ایکشن، مجھ جیسے لطیفے پڑھنے تو کسی کو نہیں آتے، میں ہی نظر آؤں، میرے فالوورز بڑھ جائیں۔ ایسے بہت سارے ڈونٹس ہیں جو دنیا کر رہی ہے اور ہمارا دل پھڑک رہا ہے، اور کہیں کہیں ہم الٹا پلٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا والے ہیں۔
ग्रीन आइलैंड में तो हम इमाम के होने को महसूस करते हैं ना, और जहां आपके इमोशंस करेक्ट हो वहां आप कभी डेविएट नहीं होते। इमोशंस करेक्ट थे तो रस्सियों में बंधी हुई ज़ैनब को जमाले खुदा नजर आया था, है ना ऐसा? तो अगर हम ज़ैनबी हैं तो हमें अपने इमोशंस को और अपने एटीट्यूड को, अपने रिएक्शन को करेक्ट रखना है। अब ये सिर्फ कुरान की आयतें हैं। एक वो है जिसके लिए अल्लाह ने डिक्लेयर कर दिया तू भी जहन्नुम में जाएगा और जो जो तुझे फॉलो करेगा वो भी जहन्नुम में जाएगा, सूरह आराफ आयत नंबर 18। दूसरा ये है जिनके लिए परवरदिगार ने कहा फताबा अलैह, हमने इनकी तौबा को कबूल कर लिया, ये अबुल अंबिया बने, जो इन्हें मानेगा वो दीन पर होगा। क्यों? दोनों ने एक गलती की, दोनों को एक जैसी सजा दी गई। जैसे क्लास में दो बच्चियां चीटिंग करते हुए पकड़ी जाए, खुदा ना खास्ता, हमारे यहाँ नहीं किसी और स्कूल की बात कर रहे हैं, और उसमें ये हो कि एक बार जाकर करे मिस मैं अच्छे तो पढ़ती हूँ, मुझे पास होने वाले नंबर तो दे दे, मिस जो जो चीटिंग करेगा वो सब मेरी फ्रेंड बन जाएंगी, एक इस तरह के एटीट्यूड के साथ निकले, और दूसरी सॉरी मिस मुझे समझ में आ गया मैंने गलत किया। अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मैं जिंदगी भर के लिए ख्वार हो जाऊंगी। दोनों के एटीट्यूड में फर्क है। यस, पहला एटीट्यूड शैतान का है कुरान के मुताबिक, दूसरा एटीट्यूड हज़रत आदम का है, जो रोते रहते थे, सर पे खाक डालते रहते थे, जमीन पे तड़पते रहते थे, ये नहीं देखते थे मैं कहां आ गई। ऐसे टीचर कहती हैं आप हमारे यहाँ तो नहीं निकाला जाता क्लास से बाहर, कहीं जहां निकाला जाता है बच्ची को क्लास से बाहर निकालें, वो कैंटीन चली जाती है, वो खिड़की में चली जाती है, वो अपनी मर्जी का घूम रही होती है, लेकिन जो वाकई सजा के दर्द को फील करती है वो वहीं रोती रहती है, सॉरी मिस क्लास में बुला लें, सॉरी मिस क्लास में बुला लें, मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरी पढ़ाई पीछे रह जाएगी, ऐसी बात करती है ना। हजरत आदम यही कर रहे हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना। सबसे पहली चीज, कुरान की बेहतरीन दुआएं किस अल्लाह को पुकारने के नाम से शुरू होती हैं? रब। माशाल्लाह, मुझे खुद बोलने की इतनी आदत है, मैं आप लोग को बोलने का मौका कम दे रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि आप लोग इस इमोशन तक, इस बात तक पहुंचे कि खुद मासूमीन बयान कर रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी पुकार को जल्दी सुन ले तो उसे रब कहकर पुकारा करो, जैसे दुआए कुमैल में कहते हैं या रब्बे, यानी पूरे रोते जाते हैं और उस परवरदिगार को पुकारते जाते हैं, ए मेरे पालने वाले, ए मेरे पालने वाले, तो वो हमारी जरूर सुनता है। अब यहाँ पर कौन सा वो इस्तेमाल किया गया है तरीका, बिल्कुल वैसा जैसे सूरह हम में कहा गया है एहदना सिरातल मुस्तकीम, हम सबको हिदायत के रास्ते पे रख, यानी एहदना एक ग्रुप के लिए दुआ मांगी गई है। तो यहां भी क्या कहा गया? रब्बना। मेरी बेटियों, एक दुनिया कहती है आदम बहकावे में नहीं आए थे, औरतें जल्दी बहक जाती हैं, हव्वा बहकावे में आई थी, हव्वा ने फल खाया था, यूं यूं यूं, जो मर्दों की दुनिया है उल्टे सीधे ट्रांसलेशन करती है। याद रखना, कुरान की आयतें कह रही हैं वो हम की बात कर रहे थे, बहके थे तो दोनों, फल खाया था तो दोनों ने, गलती की थी तो दोनों ने, मर्द और औरत अल्लाह की तरफ से एक ही सिंफ की दो जिन्स हैं, एक ही जिन्स की दो सिंफ हैं। हम दोनों अक्ल अमल में कैपेबिलिटीज रखती हैं, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, ठीक है। तो अब जब ये दुआ बता रही है कि गलती दोनों ने की थी, क्या गलती की थी? ज़लमना अनफुसना, अपने नफ्स पे जुल्म किया। सूरह शम्स कहती है कि हमने तुम्हारे नफ्स को तरबियत की, उसे फुजूर और तकवा सिखाया ताकि तुम पाक हो जाओ और कामयाब हो जाओ। ऐसी बात है ना सूरह शम्स में, काश डिटेल में मैं जा सकती। और खुतबा उसमें नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 192 मौलाए कायनात कहते हैं अक्ल और इबरत हासिल करो शैतान की उस हरकत से जो उसने आदम के सजदे के लिए की, यानी उसने 6000 साल की इबादत को जाया कर दिया 1 मिनट के घमंड में, तकब्बुर में। लेकिन जिसने तकब्बुर नहीं किया वो क्या कह रहा है? हजरत आदम की दुआ की 3 खास बातें हैं जो मैं चाहती हूं मेरी बेटियां आज के अभी के इस लम्हे से अपने एटीट्यूड में दाखिल करें। जहां गलती हो जाए, पहली चीज ज़लमना अनफुसना, एक्सेप्ट योर फॉल्ट, एतराफ, हमने अपने नफ्स पे जुल्म किया। कुछ होती है नो मिस नो मिस, उसने क्या होगा, इसने क्या होगा, इसने डाल दिया, इसने कर दिया, मैं तो लाई नहीं थी, मैं तो करती नहीं हूँ, मैंने तो ये किया ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकती, नो 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 होता रहता है। हम अपनी गलती मानते ही नहीं हैं। मेरी बेटियों, जब तक हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम इंप्रूव नहीं कर सकते। पहली चीज एतराफ करें। नंबर 2 क्या किया उन्होंने? तगफिर लना व तरहमना, मेरी मगफिरत कर दें, मुझ पर रहम कर दें, यानी तौबा व इस्तगफार। जहां पता चले मैंने गलत किया, एक्सेप्ट योर फॉल्ट एंड से सॉरी।
नॉट वर्डली सॉरी, अमल से सॉरी, मुझे माफ कर दे। और तीसरी कैफियत क्या है इस दुआ में? यकीन, लितकूनन्ना मिनल खासिरीन, अगर तूने मेरी मगफिरत ना की, तूने मुझे माफ ना किया, तो मैं कौन हो जाऊंगी? खसारा उठाने वालों में से हो जाऊंगी। क्या ये दुआ सिर्फ आदम और हव्वा की उस वक्त की थी कि जब अल्लाह उन्हें पंजतन का नाम तालीम करे और उनकी तौबा को कबूल कर ले? हमें भी पंजतन का नाम तालीम किया गया है, हम भी अपने वक्त के मासूम के इजाजत से रोजा रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, दर्स दे रहे हैं, दर्स सुन रहे हैं और अपने आप को प्योरीफाई करना चाहते हैं। तो मेरी बेटियों, अगर तुम ये 14 रमजान के इस रोजे से अपने आप को बेहतर करना चाहती हो, नमाज फज्र से नमाज जोहर में ज्यादा बेहतर होकर खड़ी होना चाहती हो, तो बस पुकार कर परवरदिगार से कहो, ए मेरे पालने वाले, अगर मैं गलती करूं मुझे एतराफ करने वालों में करार दे, मुझे तौबा, सच्ची तौबा करने वालों में रख, और मेरा नुकसान ना होने दे, तू मुझे माफ कर दे। जो छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, मेरा टाइम खत्म हो गया, बस इमाम फरमाते हैं कि अगर तुम हमसे मोहब्बत करते हो तो अपने इखलाक को, किरदार को, मामलात को सिपुर्दे खुदा करो, क्योंकि जो बंदा खुदा होता है वही विलायत को समझ सकता है। सूरह जुमर में परवरदिगार कह रहा है, कह दो ऐ मेरे बंदों, गलती करके मायूस ना हुआ करो कि नुकसान उठाओ, रहमत खुदा के साये में आ जाओ। तो बस परवरदिगार हम सबको अपनी थिंकिंग को, अपनी इमोशंस को करेक्ट करने की तौफीक दे। हमसे गलती हो तो हम शैतान की तरह दुनिया पे गलबा, दुश्मनी, बदला, जिस पे मार दूं उसको मार दूं, मैं नहीं जाऊंगा तो वो भी नहीं जाएगी, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, ऐसी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव वर्किंग, सबसे लंबी जिंदगी शैतान को मिली है, इतना सारा पावर शैतान को मिला है, लेकिन कहां जाएगा? जहन्नुम में। परवरदिगार हम सबको बहक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद दुरुस्त नमाज रोजे की तौफीक अता फरमा, हमारे वक्त के मासूम के ज़हूर में ताजील फरमा, उनको हमसे राजी और खुशनूद फरमा। हम कुरान से जो लफ्ज पढ़ें वो लफ्ज हमारे नफ्स और रूह की तरबियत करे, हमारे एटीट्यूड, इमोशंस, रिएक्शंस को ऐसा अपलिफ्ट करे कि जो हमसे मिले वो कहे, ऐसे होते हैं शियाने हैदर कररा, ऐसे होते हैं इमाम का इंतजार करने वाले। और मेरी बेटियों, आपकी उम्र में सीखना, समझना, याद रखना, अमल करना, खुद को मॉडिफाई करना ज्यादा आसान होता है। बारेला इन मासूम बच्चियों का वास्ता हम सबको अपने अपने किरदार और इखलाक को दुरुस्त करने वाला करार दे। हमारी बेहतरीन इबादतों का सवाब हम सब के वारिसों की कब्रों तक पहुंचे। साहिबे खाना जो यानी इस पूरे सिस्टम को अरेंज करने वाले ग्रीन आइलैंड ट्रस्ट के तमाम विंग, तमाम ब्रांचेस, तमाम स्टूडेंट्स, तमाम टीचर्स, हर एक पर परवरदिगार अपनी रहमतें, बरकतें, मोहब्बतें नाजिल फरमा। हम सबको सवाए गम मासूमीन कोई गम ना मिले और हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।